میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی، میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام ہے اسلامی زندگی، اور آج ہم اس پروگرام میں کعبے پر پہلی نظر پڑنے کی برکت سے ایمان نصیب ہو جانے کا واقعہ سنیں گے۔ آخر تک اس پروگرام میں شریک رہیے۔ آئیے سب سے پہلے درود پاک پڑھنے کی فضیلت سنتے ہیں۔ درود پاک کی فضیلت جذب القلوب میں ہے۔ درود پاک پڑھنے سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی محبت بڑھتی ہے۔ کعبے پر پہلی نظر پڑنے کی برکت۔ حضرت سیدنا حامد اسود رحمۃ اللہ علیہ، حضرت سیدنا ابراہیم خواص رحمۃ اللہ علیہ کے عقیدت مندوں میں سے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا ابراہیم خواص رحمۃ اللہ علیہ جب کبھی سفر پر روانہ ہوتے تو کسی کو بھی اطلاع نہ دیتے اور نہ ہی کسی کو اپنے ساتھ سفر پر چلنے کے لیے کہتے۔ جب کبھی سفر کا ارادہ ہوتا تو ایک برتن اپنے ساتھ لے جاتے جو وضو اور پانی پینے کے لیے استعمال فرماتے۔ ایک مرتبہ اسی طرح آپ رحمت اللہ علیہ نے اپنا برتن اٹھایا اور ایک سمت چل دیے۔ میں بھی آپ رحمت اللہ علیہ کے پیچھے ہو لیا۔ ہمارا سفر جاری رہا۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے دوران سفر مجھ سے کوئی بات نہ کی، یہاں تک کہ ہم کوفہ پہنچ گئے۔ وہاں ہم نے ایک دن اور ایک رات قیام کیا۔ پھر آپ رحمت اللہ علیہ قادسیہ کی طرف روانہ ہوئے۔ جب ہم قادسیہ پہنچے، آپ رحمت اللہ علیہ میری جانب متوجہ ہو کر پوچھنے لگے، اے حامد، تم یہاں کیسے آئے؟ میں نے عرض کی، حضور، میں آپ کے ساتھ ساتھ ہی سفر کرتا آ رہا ہوں، میں سارے سفر میں آپ کے ساتھ رہا ہوں۔ آپ نے فرمایا، میرا ارادہ تو حج کرنے کا ہے، اگر اللہ پاک نے چاہا تو اب میں مکہ مکرمہ کی طرف جاؤں گا۔ تو میں نے عرض کی، حضور، انشاء اللہ الکریم میں بھی آپ کے ساتھ مکہ شریف چلوں گا۔ ہم مسلسل دن رات سفر کرتے ہوئے سوئے حرم روانہ ہوئے۔ ہمارا سفر اسی طرح جاری و ساری تھا۔ مکہ مکرمہ قریب سے قریب تر ہوتا جا رہا تھا۔ اچانک ہمیں راستے میں ایک نوجوان ملا، وہ بھی ہمارے ساتھ ساتھ چلنے لگا۔ وہ ہمارے ساتھ ایک دن اور ایک رات سفر کرتا رہا، لیکن راستے میں اس نے ایک بھی نماز نہ پڑھی۔ یہ دیکھ کر حضرت سیدنا ابراہیم خواص رحمت اللہ علیہ نے اس سے کہا، اے نوجوان، تو کل سے ہمارے ساتھ ہے لیکن تو نے ایک بھی نماز نہ پڑھی، حالانکہ نماز حج سے زیادہ اہمیت کی حامل ہے۔ اس نوجوان نے جواب دیا، اے شیخ، مجھ پر نماز فرض نہیں۔ آپ نے پوچھا، کیا تو مسلمان نہیں؟ اس نے جواب دیا، نہیں، بلکہ میں نصرانی ہوں۔ میں اس جنگل بیابان میں یہ دیکھنے آیا ہوں میں توکل میں کتنا کامل ہوں اور مجھے میرے پروردگار پر کتنا بھروسہ ہے۔ میرا نفس مجھ سے کہتا ہے تو توکل میں بہت کامل ہے، لیکن میں نے نفس کی بات پر یقین نہیں کیا اور یہ تہیہ کر لیا کہ اپنے آپ کو آزماؤں گا اور کسی ایسی جگہ جاؤں گا جہاں میرے اور میرے رب کے سوا کوئی نہ ہو، پھر وہاں دیکھوں گا کہ میرے اندر کتنا توکل ہے۔ میں اس جنگل بیابان میں آ گیا ہوں اور اپنے آپ کو آزما رہا ہوں۔ اس نوجوان کی یہ بات سن کر حضرت سیدنا ابراہیم خواص رحمت اللہ علیہ وہاں سے اٹھے اور چلتے ہوئے مجھ سے فرمایا، اسے اس کے حال پر چھوڑ دو۔ نوجوان بھی ہمارے ساتھ ہی چلنے لگا۔ حرم شریف سے قریب پہنچ کر آپ رحمت اللہ علیہ نے اپنے پرانے کپڑے اتار کر دھوئے، پھر وضو کرنے کے بعد اس نوجوان سے پوچھا، تمہارا نام کیا ہے؟ اس نے جواب دیا، عبد المسیح۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، اے عبد المسیح، اب حرم شریف کی حد شروع ہونے والی ہے اور کفار کا داخلہ حرم شریف میں حرام ہے۔
لہٰذا تم اب یہیں رکو اور ہرگز ہرگز حرم شریف میں داخل نہ ہونا۔ اگر تم داخل ہوئے تو ہم حکام سے تمہاری شکایت کر دیں گے۔ اتنا کہنے کے بعد ہم نے اس نوجوان کو وہیں چھوڑا اور ہم مکہ مکرمہ کی مشک بار فضاؤں میں داخل ہو گئے۔ پھر ہم میدان عرفات کی جانب روانہ ہوئے۔ وہاں حاجیوں کا ہجوم تھا۔ اچانک ہم نے اسی نوجوان کو میدان عرفات میں دیکھا۔ اس نے حاجیوں کی طرح احرام باندھا ہوا تھا اور بے تابانہ نظروں سے کسی کو تلاش کر رہا تھا۔ جو ہی اس نے ہمیں دیکھا فوراً ہمارے پاس چلا آیا اور حضرت سیدنا ابراہیم خواص رحمۃ اللہ علیہ کی پیشانی کو بوسہ دینے لگا۔ یہ صورتحال دیکھ کر حضرت سیدنا ابراہیم خواص رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا، اے عبد المسیح، تم یہاں کیسے آ گئے؟ اس نوجوان نے عرض کی، حضور اب میرا نام عبد المسیح نہیں بلکہ عبداللہ ہے، یعنی اب وہ غیر مسلمان ہو چکا تھا۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، اپنا پورا واقعہ بیان کرو کہ تم کس طرح مسلمان ہوئے، تمہاری زندگی میں یہ انقلاب کیسے آیا؟ اس نوجوان نے عرض کی، حضور جب آپ رحمت اللہ علیہ مجھے چھوڑ کر آ گئے تھے تو میں وہیں موجود رہا اور میرے دل میں یہ خواہش مچلنے لگی کہ آخر میں بھی تو دیکھوں کہ وہ مکہ مکرمہ کیسی جگہ ہے جس کی طرف مسلمان سفر و حجر کی صعوبتیں برداشت کر کے ہر سال حج کے لیے آتے ہیں۔ آخر اس میں ایسی کیا عجیب بات ہے؟ اسی خواہش کی بنا پر میں نے بھیس بدلا اور مسلمانوں جیسی حالت بنا لی۔ میری خوش قسمتی کہ وہاں ایک قافلہ پہنچا جو حرمین شریفین آ رہا تھا۔ میں نے اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کیا اور اس قافلے میں شامل ہو گیا۔ جو ہمارا قافلہ مکہ مکرمہ سے قریب ہوتا جا رہا تھا، میرے دل کی دنیا بدلتی جا رہی تھی۔ عجیب و غریب کیفیت کا عالم تھا۔ پھر جو ہی میری نظر خانہ کعبہ پر پڑی تو میرے دل سے تمام ادیان باطلہ کی محبت نکل گئی اور دین اسلام کی محبت میرے دل میں گھر کر گئی۔ میں نے فوراً کفر سے توبہ کر کے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی اختیار کر لی اور مسلمان ہو گیا۔ اس وقت میرا دل بہت خوشی محسوس کر رہا تھا۔ قبول اسلام کے بعد میں نے غسل کیا، احرام باندھا اور دعا کی، اے اللہ آج میری ملاقات حضرت سیدنا ابراہیم خواص رحمت اللہ علیہ سے ہو جائے۔ بارگاہ خداوندی میں میری دعا قبول ہوئی اور میں اب آپ رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ حضرت سیدنا ابراہیم خواص رحمت اللہ علیہ بہت خوش ہوئے اور اسے خوب شفقتوں اور محبتوں سے نوازا۔ پیارے اسلامی بھائیوں، دیکھا آپ نے کعبۃ اللہ شریف کی کیسی برکتیں ہیں۔ اس پر نظر پڑتے ہی ایک کافر کے دل کی دنیا بدل گئی اور وہ مسلمان ہو گیا۔ اللہ پاک ہمیں بار بار اس مبارک گھر کی حاضری نصیب فرمائے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، آج کے پروگرام کا وقت اختتام کی طرف بڑھ رہا ہے۔ اللہ پاک آج کے پروگرام سے حاصل ہونے والے نصیحت بھرے مدنی پھولوں پر ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آئندہ سلسلے میں انشاء اللہ الکریم کسی اور موضوع کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی،